بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ منگل کا یہ دن ہے، 20 مئی کی تاریخ، دوسرا ویلاگ اور اب تک کی بڑی اہم بریکنگ خبریں بھی ہیں۔ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تحریک انصاف کے ساتھ اب معاملات بہتر ہوں گے، خان کی رہائی، یا یہ معاملات مزید بگڑیں گے؟ نون لیگ کے صفوں میں کیوں کوحرام مچا ہوا، کیا پریشانی ہے ان کی؟ اس ویلاگ میں آپ کو میں تفصیل بتاتا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں خان کی ملاقاتیں بحال ہو گئیں، اب ہر ہفتے ملاقات ہوا کرے گی، اور تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کی بھی بڑی اہم بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی رہائی کی بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ عمران خان کی طرف سے آج اتحاد کا پیغام بھی سامنے آیا، ٹویٹر اکاؤنٹ پر بڑا ایک اہم پیغام بھی آئے گا۔ پس پردہ معاملات کے آئے، خان نے 6 مئی کی ملاقات کے بارے میں اپنا موقف بھی دیا، اور سب سے بڑی خبر جو خان کی خوشی کی خبر، عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے بارے میں کیا معاملات ہیں۔ پولی گرافک ٹیسٹ بھی آج اڈیالہ جیل میں کروانے سے عمران خان نے انکار کیا، اور اس میں تفصیل ساری آپ کی ویلاگ میں رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے جو وفاقی کابینہ نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ، اس کی منظوری دی، یہ نمبر 2 فیلڈ مارشل ہیں۔ اس سے پہلے ایوب خان اس عہدے پر رہ چکے ہیں۔ حنیف عباسی نے بھی ایک پروگرام میں انکشاف کیا تھا، آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کی بات کی تھی، اور نون لیگ تو ویسے احتجاج کر رہی ہے کہ جنگ کی جو اصل منصوبہ بندی کرنے والے میاں نواز شریف صاحب، انہیں کوئی ترقی نہیں ملی، انہیں بادشاہی مسجد کے پیچھے محلے کی تعمیرات کا ٹھیکہ مل گیا۔ اچھا، آرمی چیف کے علاوہ برصغیر میں 4 جنرلوں کو یہ عہدہ مل چکا ہے۔ ان کے ساتھ کیا کیا وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایوب خان کو ملا تھا، آرمی چیف پاکستان میں 2 ہیں، اور 2 اس میں ہندوستان سے ہیں۔ سیم مانک شاہ کو 1973 میں ملا تھا، کیونکہ 1971 کی جنگ وہ جیت گئے تھے ان کے مطابق، اور دوسرے ہی بھارت کے وہ ایک اور فیلڈ مارشل ہیں جو انہوں نے فوج، مطلب جو بھارتی جو کمانڈ ہے اسے ٹھیک کیا تھا، یہ عہدہ بنایا تھا، انہیں بنایا تھا۔ یہ سپر جنرل کہا جاتا ہے انہیں۔ ایوب خان فیلڈ مارشل جو کہ صدر پاکستان بھی بعد میں بنا، باقاعدہ اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا ایوب خان نے، اور فوج کی سیاست میں مداخلت شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مارشل لا لگانے کے بعد خود فیلڈ مارشل وہ بنا تھا، سیاست میں مستقل کردار تھا، اور اس کے بعد جو جمہوری نظام تھا پاکستان کا وہ ٹوٹتا رہا، ادارے کمزور ہوتے رہے، افراد طاقتور ہوتے رہے، پارلیمنٹ، عدلیہ، سول بیوروکریسی کمزور ہو گئی، ختم ہو گئی، ون مین رول شروع ہو گیا۔ 1965 میں بھارت سے جنگ بھی ہوئی تھی، معاہدہ تاشکند بھی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوسی اور بد اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ مشرقی پاکستان میں جو بعد میں ناراضگی ہوئی اور 1971 میں ٹوٹا، یہ سارا ایوب خان کے دور میں ہوا، اور تحریکیں جو اس کے خلاف شروع ہوئی، احتجاج و بدامنی ہوئی، بالآخر فیلڈ مارشل ایوب خان کو 1969 میں استعفیٰ بھی دینا پڑا، حالانکہ وہ بڑا طاقتور فیلڈ مارشل تھا، اور وہ ایک بڑے لمبے عرصے کے لیے ایوب خان اقتدار کے لیے آیا ہوتا۔ یحییٰ خان بھی یہی سوچ کر اقتدار میں آیا تھا، پھر جنرل ضیاء الحق نے بھی 10 سال حکمرانی کی، وہ بھی اگلے 10 سال کا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرف نے بھی 8 سال حکمرانی کی اور اقتدار کبھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تا حیات صدر۔ تا حیات تو صرف اللہ کی ذات، آپ کو پتہ، دنیا کی کوئی طاقت صدا نہیں رہتی، کوئی عہدہ تا حیات نہیں۔ ویسے تو آرمی سے جو ریٹائر ہو بھی جائیں تو ان کے ساتھ نام کا عہدہ لگتا ہے، آپ نے اکثر قبروں کے اوپر بھی لکھا دیکھا ہوگا، بریگیڈیئر، کرنل، جنرل، سارے عہدے لکھے ہوتے ہیں۔ تو فیلڈ مارشل کا عہدہ ایک علامتی عہدہ ہے، یہ پاک بھارت جنگ کے فاتح ہیں، ظاہر ہے۔ فتوحات تو پاکستان میں اور بھی بہت سی، 8 فروری کے الیکشن ہے، 9 مئی کا آپ کو پتہ آپریشن ہے، 26 نومبر ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں فتوحات ہیں، اور عہدے بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ کے دین کے حساب سے دیکھیں تو سورہ نساء کی آیت کہتی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹاؤ، یعنی اگر ووٹ جسے ملا ہے، حق ہے جسے حکمرانی کا، اسے دیں، نوکری میں جس کی ترقی بنتی ہے اس کی امانت سے لوٹائیں، اقتدار بھی عوام کا، اسے لوٹانا چاہیے۔ تو قرآن کی آیت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارے ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، دین جانتے بھی ہیں۔ فیلڈ مارشل کے عہدے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ فوج کا سب سے اعلیٰ اور بااختیار عہدہ ہے، علامتی عہدہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ بعض ممالک میں فوجی طاقت اور اثر و رسوخ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایوب خان کو 1958 میں فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا، اور اب آرمی چیف جو ہے وہ نمبر 2 ہیں، اس کے بعد یہ عہدہ نہیں ملا ہے۔ اب تینوں سروسز چیف جو ہے، چیف نیوی کے، ایئر فورس کے اور آرمی کے، یہ ان سے بڑے ہو گئے ہیں، انہیں ریٹائر نہیں کیا جیسا اس عہدے سے، یہ تا حیات فیلڈ مارشل رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سیاسی قومی سلامتی کے دفاعی فیصلوں میں اثر و رسوخ وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کے مشوروں پر بھی یہ اثر ڈال سکتے ہیں، جیسے پہلے نہیں ڈالتے۔ اعلیٰ سطح کی مراد بھی ہوتی ہیں، تا حیات سیکیورٹی، سرکاری گھر، خصوصی پینشن، قومی سلامتی دفاعی کمیٹی میں مستقل نشست، اور فوج میں ان کا اثر و رسوخ رہتا ہے، فوجی کمان میں یہ ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ فیصلہ عام طور پر سیاسی حمایت سے، جیسے کابینہ نے دیا ہے، آئینی حیثیت اس کی پاکستان میں نہیں ہے، آئین کے پاکستان میں کوئی فیلڈ مارشل کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک اعزازی اور سیاسی فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ بھی فوجی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور بظاہر تو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت چاہتی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کئی سالوں تک یہ اثر و رسوخ قائم رکھے، تاکہ اگر اقتدار کی تبدیلی ہو، عمران خان اقتدار میں آئیں تو یہ عہدہ ان کے پاس موجود ہو، اور فوج کے اندر بھی ان کا ایک بالادست کردار رہے۔
ویسے تو پاکستان میں آرمی چیف کے پاس تمام مرات اور طاقت آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ نیوی، ایئر فورس، باقی عہدوں سے وہ بہت زیادہ ہے، اور قومی سلامتی کے معاملات ہوں، سیاسی فیصلے ہوں، دفاعی فیصلے ہوں، وزیر اعظم سمیت تمام باتیں انہی کی تسلیم کی جاتی ہیں۔ طاقت کا اصل مرکز تو آرمی چیف کے پاس ہی ہے۔ ان کے پاس تو ویسے بھی جو سرکاری گھر، پینشن، مراد، قومی سلامتی کمیٹی یا دفاعی کمیٹی، ان کا ایک مستقل رول ہے جو فی الحال لگ رہا ہے ایسے ہی چلے گا۔ اس عہدے پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، علامتی طور پر اس کا اثر ضرور ہے۔ اس کے اعزاز میں پھر آرمی چیف نے شکریہ بھی ادا کیا، اور صدر نے، وزراء نے، چیئرمین سروسز چیف نے آرمی چیف کو اس کی مبارکباد بھی دی۔ اب یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ دیکھیں عمران خان کے معاملات جس دن ٹھیک ہوں، عمران خان کی جس دن جیل سے رہائی ہونی ہے یا الیکشن ہونے ہیں، عمران خان نے اقتدار میں آنا ہے، تحریک انصاف میں آنا ہے، تو آرمی چیف اگر موجود ہوں تو اس وقت پھر آئین میں جو 26ویں ترمیم بھی آپ کو پتہ کی گئی ہے، سروسز چیف یعنی آرمی چیف، نیوی کے اور ایئر فورس کی جو مدت ملازمت ہے، اس کی توسیع کو تحفظ آئینی طور پر دیا گیا۔ وزیر اعظم کو اختیار تو ہے کہ وہ 3 سال کی توسیع ویسے ہی دے سکتے ہیں، اور اب تو اس پر عدالت اور کوئی ادارہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ 64 سال کی عمر بھی مقرر کی گئی، وہ اس میں بھی تبدیلی آپ کو پتہ ہوئی۔ اب یہ قمر جاوید باجوہ کی جب ایکسٹینشن ہوئی تھی تو یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کے پاس جا کے پوچھیں۔ تو اب ہمارے لیے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے اہم معاملہ ملازمت، آرمی چیف کی نامزدگی، ان کی تعیناتی، اس کے بعد مدت ملازمت توسیع، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا، جس کے لیے ابھی آئینی ترمیم جو ہوئی ہے، قانونی ترامیم ہوئی ہیں، آرمی ایکٹ میں ترامیم ہو چکی ہیں، یہ آئینی تحفظ دینے کے لیے تاکہ ملکی سلامتی یا ہائبرڈ رجیم کا جو تسلسل کا ایک فریم ورک ہے وہ چلتا رہے۔ کابینہ اور پارلیمنٹ سے منظوری چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو سارا الیکشن بھی آپ کے سامنے ہوا 2/3 اکثریت ہو، تاکہ یہ تاحیات سروسز چیف یا ریٹائرمنٹ کا معاملہ اس میں تاریخ ہی نہ رکھی جائے، مزید مستحکم کرنے کے لیے۔ اب عمران خان کی رہائی دیکھیں، اس میں سب سے زیادہ جو خطرہ انہیں یہ تھا کہ عمران خان اگر طاقت میں آیا تو وہ آرمی چیف کو بدل سکتا ہے یا ہٹا سکتا ہے، جس کے لیے عمران خان کے پاس تو ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ کے موقع تھا کہ عمران خان اس کو بھی ہٹا سکتے، لیکن عمران خان نے نہیں ہٹایا۔ بعد میں بھی جب عارف علوی کے پاس سمری آئی تو عمران خان اس وقت بھی مداخلت کر سکتے تھے، عارف علوی روک سکتے تھے، نون لیگ نے الزام بھی لگائے جس کی وجہ سے تلخیاں اس لیول تک پہنچی، لیکن عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ اس معاملے میں انہوں نے کبھی مداخلت نہیں کی۔ وہ اسی لیے آئین، قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو پاکستان کے قانون کے مطابق، تو انہوں نے اسی لیے پاکستان کے قانون کو ہی بدل دیا کہ جو کچھ کریں گے قانون کے اندر ہی کریں گے۔ تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ اور خطرہ تھا عمران خان سے، وہ انہیں ختم ہو چکا ہے کہ اب ان کی نوکری کہیں نہیں جا سکتی، اب پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی طرف انہیں جانا چاہیے۔ اور آج بہت بڑی پیش رفت بھی ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ کے جو بیان تھا یہ کہ معیشت کے لیے اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے، اور خان اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اور ماشاء اللہ خان کی صحت کے حوالے سے بھی آج بات تھی، ہائی اسپرٹ اور ملک کو اتحاد۔ مودی کو شکست کے بعد بھی عمران خان نے یہ بات کی کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا۔ یہ اڈیالہ کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ یہ عمران خان کے لیے الفاظ بڑے اہم تھے کہ مودی زخمی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اگر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن اپنے لیے کوئی ڈیل نہیں مانگوں گا۔ اڈیالہ جیل میں جو عمران خان کی آج فیملی کے ساتھ اور وکلاء کے ساتھ ملاقات تھی، اس پہ دیکھیں تبدیل ہوتی تو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ظاہر ہے تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ کر کے ہی ہوں گی۔ یہ ریورسل کا پروسیس ہمیشہ ریورس انجینئرنگ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے اور ٹائم لگتا ہے، لیکن اب ملاقاتوں کا خان سے سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے حساب سے کام پکا کیا ہوا ہے۔ یہ ملاقات سرپرائز ضرور تھی کیونکہ ڈرون حملہ ہوا خیبر پختونخوا میں، اور ایسی صورتحال میں عمران خان سے ملاقات اور ان کا پیغام بڑا اہم تھا جو آگے علی مین کو عمران خان نے ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس پر ایکشن لے اور اس کی باقاعدہ رپورٹ کو پبلک کریں، لوگوں کو بتائیں کیا کیا آپ نے۔ اب یہ سارا دیکھ کے نون لیگ کی صفوں میں اس وقت کو حرام مچا ہوا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے صاف صاف ایک تو پیغام دیا کہ نواز شریف کی اولاد نالائق ہے، شرمندگی کا باعث بن رہی ہے، ہمارا بھی مذاق اڑ رہا ہے اور ان کا بھی۔ نواز شریف جنگ کے دوران جو مجرمانہ خاموشی قرار دی گئی، اس کی خاموشی کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بھولنے کو تیار نہیں ہے کتنے بڑے معاملے پر نواز شریف خاموش رہا اور اڈیالہ جیل سے عمران خان کے پیغام آتے رہے۔ اب بیرسٹر گوہر نے جو یہ بات کی کہ اتحاد کا وقت ہے، پارٹی اور فوج میں اتحاد ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں ملک اتحاد کی طرف جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے عمران خان سے جو 6 مئی کی ملاقات تھی اس کی بریفنگ کے بارے میں ایک صحافی نے پوچھا تو اس نے جو جواب دیا وہ گھبرانے والا سوال ہے نون لیگ کا کہ عمران خان نے کہا اس پہ ہماری کوئی بات، سلمان اکرم راجہ نے کہا اس میں ہماری عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب یہ سب کو پتہ ہے عمران خان جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے آج تک اپنے بیانات میں ایسی بات نہیں کی۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہو انہوں نے کہا ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بھی بتا نہیں سکتا۔ پچھلے ہفتے بھی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اور اب یہ ملاقات بھی ہوئی ہے، پھر عمران خان کے بیانات بھی عوام کے سامنے آنا شروع ہوں گے۔ اب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو بیان آئے گا وہ بڑا اہم بیان ہوگا، اور اس سوشل میڈیا میں ابھی تک دیکھیں تحریک انصاف کی طرف سے بڑا اچھا کام ہوا ہے جس پہ بڑے خوش بھی ہیں یہ لوگ۔
علیمہ خان نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو کا، جسے 30-35 ملین لوگ بھی دیکھ چکے ہیں، عمران خان اس پہ بڑے خوش تھے آج، اور علیمہ خان کہہ رہی تھی انہیں خوش دیکھ کے ہم بھی بڑے خوش تھے، اور ہم سب بھی خوش ہیں خان کو خوش دیکھ سن کے. تو یہ خوشی کی بات تھی. اور اس میں عمران خان کے بیٹے پاکستان آنا چاہتے ہیں. یہ علیمہ خان نے کہا کہ وہ بار بار ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ پاکستان آنے کو تیار ہیں. عمران خان کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پاکستان کے حالات کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں. اور یہ میری بات یاد رکھیں کہ اب تک جو انہیں مسلسل روکا جا رہا ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کا، ظاہر ان کا حق ہے، وہ ان کے بیٹے اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا. وہ والد سے ملنے آئیں گے، یہ کوئی سیاسی ملاقات تو ہے نہیں، نہ ہی ان کا کوئی سیاست سے کوئی براہ راست تعلق ہے. اور پاکستان آتے ہیں تو لازمی سی بات ہے اب حکومت انہیں گرفتار کرنے کی کوشش تو نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک تو وہ پاکستانی شہری بھی نہیں ہے، دوسرا ان کا کوئی جرم بھی نہیں ہے. اور ایسی کوئی کوشش ہو اگر انٹرنیشنل لیول پہ، پھر تو آپ کو پتہ ہے معاملہ ہی کس طرف چلا جائے گا. تو آپ سوچ سکتے ہیں انہیں بارہ روکنے کے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ بھجوائے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان نے جو انہیں کہہ دیا کہ پاکستان کے حالات دیکھیں اور فیصلہ کریں، میرے خیال میں آپ کو قبل از وقت کہہ رہا ہوں، لیکن وہ پاکستان ضرور آئیں گے. اگر انہوں نے خان کی رہائی جلدی فیصلہ نہ ہوا تو ان کے بیٹے ضرور آئیں گے. اور یہ آپ کو نظر آئے گا. اس میں بھی زیادہ بات نہیں کرتا. پولیگرافک ٹیسٹ بھی تھا آج، ٹیم آ کے بیٹھی رہی وہاں ڈیالہ جیل میں، اور عمران خان نے اس کا بھی انکار کیا. وہ اس کی وجہ دیکھیں، تفتیش میں شمولیت کی وجہ نہیں ہے. خان ان کے پاس پچھلے تقریباً 653 دنوں سے یہ واردات کیا کریں، جب وکلا نہ ہو تو اس وقت کریں تاکہ کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو. انہوں نے حالانکہ 15 دن تھے ان کے پاس تیاری کی، لیکن جان بوجھ کے اکیلے میں کر کے جلدی سے رپورٹ خود بنائیں، لیکن وکلا وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. اور ایک پولیگرافک ٹیسٹ پہ سے قاضی فائز، جنرل باجوہ اور نواز شریف کا ہوتا تو مزہ آ جاتا. پھر انہیں موازنہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی نا کہ یہ ٹیسٹ صحیح بھی ہیں کہ نہیں. آج اڈیالہ کے بعد پولیس نے کارکن گرفتار بھی کچھ کیے. اس میں وہ منسٹر ہے ڈاکٹر شفقت ایاز. ان کے ساتھ جو سرکاری سیکیورٹی اہلکار سے، جسے پنجاب پولیس اسلحہ چھین رہی تھی، مار رہی تھی، انہیں گرا رہی تھی. یہ بھی ایک الگ مناظر تھا کہ صوبے کی سرکاری پولیس کے ساتھ پنجاب پولیس کے گلوبٹ کیا گانے ہیں. بہرحال آج عمران خان کی ملاقات میں جو میاں آباد ہے تحریک انصاف کے 2 سال ملٹری کی قید کاٹنے کے بعد خاندان کی قربانیاں دینے کے، وہ بھی موجود تھے. اور وہ چونکہ خود ملٹری کی قید سے آئے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا کسی صورت میں عمران خان کی ملٹری کے حوالے سے جو کوششیں اگر کوئی سوچا جا رہا ہے تو، یا کوئی سوچ بھی رہا ہے تو، وہ معاملات ہم اس طرف نہیں جانے دیں گے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ مشورہ دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ کو بھی اس نے بڑا رگڑا آج کہ کدھر ہے وہ لیڈرشپ. آج عمران خان کی ملاقاتوں پر کیوں نہیں آتے؟ علیمہ خان نے خیر اس کا جواب دیا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آئے یا نہ آئے، ویسے بھی لوگ تو آپ کو پتہ ہے کھمبے سمجھتے ہیں. اور القادر ٹرسٹ کی سماعت پر بہرحال ٹکٹ ہولڈرز اور ممبران پارلیمنٹ سینیٹرز کو کہا کہ کل آپ عدالت میں پہنچیں. یہ توشہ خانہ کیس 2 کی کل سماعت ہے، جو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف سماعت کا یہ جیل ٹرائل ہے. اس شاہ رخ ارجمن سنے گا یہ کیس، اور عدالتی عملے نے خان کی جو لیگل ٹیم اس کو تو بتا دی. اس کیس کی آخری سماعت آپ کو بتاؤں فروری میں ہوئی تھی، تو تقریباً 3.5 مہینے کے بعد دوبارہ کیس لگنے جا رہا ہے. اور امید یہی ہے کہ وکلا کا تو اس پہ بڑا اسٹرانگ بیانیہ کہ آدھے گھنٹے کا کیس ہے، عمران خان کی اس میں رہائی ہونی چاہیے. علیمہ خان سے آج فیلڈ مارشل کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا، جو جنرل عاصم منیر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایوب خان کے وقت ہوا تھا، لیکن ہم اس پہ بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں عدالتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا 26ویں ترمیم کا مقصد ایک تھا، بڑا ایک سادہ مقصد، ایک قاضی فائز جائے تو بے تحاشا قاضی فائز پیدا کریں. تو وہ کر دی انہوں نے. یا آفریدی، جسٹس امین الدین، پارٹ 2 پارٹ 3 موجود ہے. عمران خان نے اسی لیے دیکھیں جو بات کی نا کہ ملک میں قانون نہیں ہے پاکستان میں، جتنا بڑا ڈاکو اس کا اتنا بڑا عہدہ. ڈاکٹر یاسمین راشد اور اندلیب عباس ایک ہی گاڑی میں، اور اندلیب عباس جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے نکل گئیں جس طرح باقی بہت سارے نکلے، اور یاسمین راشد آج بھی سچ کا ساتھ دینے پر سزا میں. شاہ محمود قریشی سائفر پہ جس طرح پریشر تھا، آج انہیں بھی سزا مل رہی ہے. باقی ان لوگوں کا بھی جو اچھے بچے بنیں گے ان کو انعامات ضرور دینے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ. اور اسی سلسلے میں میرے پاس تو دیکھیں ایک بڑی خبر آئی ہے، ابھی میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ہوگا نہیں، لیکن مخصوص نشستوں میں ایک کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو لگتا ہے کیونکہ ہم نے سارے کام پکے کر لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے ہم نے پکا کام کر لیا ہے، اور تحریک انصاف پارلیمنٹ میں بڑے اچھے بچے کا کردار ادا کر رہی ہے. ان کے احتجاج کو کرٹیل کرنا، یعنی اس حد تک رکھنا کہ یہ پارلیمنٹ میں ان کو دے دیں نشستیں، اور اس میں عمران خان کے کیسز کو الگ کر کے، مطلب اس کیسز ان کو نہیں کسی قسم ریلی، لیکن ان کو ہم دے دیتے ہیں نشستیں. خیبر پختونخوا میں تو ویسے حکومت موجود ہے تحریک انصاف کی، یہ نشستیں مل بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی تو غلطی ہے، انہیں تو چاہیے تو تحریک انصاف کی حکومت بھی بنا دیتے، وزیر اعظم بھی رکھ لیتے، تو بھی یہی چلنا تھا جو آپ کے سامنے بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو ان کی ویسے بیوقوفی تھی، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس طرح انہیں قانونی کور بھی مل جاتا. اور یہ سارے تو جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز اور تحریک انصاف کے رہنما، وہ آپ کے سامنے ہے، عوام جانتی ہے. پچھلے 1 سال سے جو اعتماد کا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے
وہ بحال نہیں ہو رہا، ان کا تو کردار کوئی نظر نہیں آ رہا فی الحال. ابھی تک تو ڈرون حملے پر کوئی بریفنگ، کوئی پریس کانفرنس کو بڑے لیول پہ بات تک نہیں ہوئی. وہ تحریک انصاف کی پراسرار خاموشی جو ظاہر ہے عوام دیکھ رہی ہے. وہ بھی یہ شاید احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں اس سے پہلے معاملات حل ہو جائیں. تو اسی سلسلے میں بہت ساری کوشش جو ہے بیک ڈور چل رہی ہے، جس پہ پاکستان کی عوام بے شک بہت ساری چیزوں پہ متفق نہ ہو، لیکن وہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہو رہی ہیں، کیونکہ میرے ڈائریکٹ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی جو اس پورے عمل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں اب وہ درست معاملات کی طرف جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن معاملات بہرحال چل رہے ہیں اور آگے بھی چلیں گے. اب دیکھیں، خان تو جہاں تک عمران خان کی ذات کا معاملہ وہ ہم سب جانتے ہیں، خان پہلے دن سے جس نظریے پہ قائم ہے اسی پہ قائم ہے. اور یہ لوگ اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ. اور اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.